5 اگست کے اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے پیغامات۔ جموں کشمیر کے عوام کی مکمل اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر آزاد جموں کشمیر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور دیگر اہم شخصیات کے پیغامات۔ مسلح افواج کی قیادت کا مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خصوصی پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کشمیریوں کی حصول حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کا ریاستی جبر اور انسانی بحرانوں کو ہوا دینا علاقائی استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ بھارتی فورسز کی عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت قرار۔ 77 برس بیت گئے، کشمیری دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد فورس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا پیغام۔ کہا، دنیا کا دوہرا معیار کشمیریوں پر پورا نہیں اترتا، ہمیں اور کتنے کشمیری قربان کرنے پڑیں گے۔ لاکھوں خواتین کا سہاگ لٹ گیا، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو چھلنی کر دیا گیا۔ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ریلیاں۔ اسلام آباد شارع دستور پر نکالی گئی ریلی سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کا خطاب۔ کہا، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں۔ حریت کانفرنس رہنماؤں، اراکین قومی اسمبلی اور بچوں سمیت مختلف شعبہ زندگی کے افراد کی ریلی میں شرکت۔ ڈی چوک پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بجائے گئے۔ کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد میں ایوان صحافت سے 2 میل کے مقام تک ریلی نکالی گئی، نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دنیا بھر کے عوام بھارتی مظالم کے خلاف مظلوم کشمیریوں سے ہم آواز۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء کی بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی۔ کوالالمپور میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب۔ برلن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے غاصبانہ اقدام کے خلاف احتجاج۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری لینے کا فیصلہ۔ 31 نکاتی ایجنڈا جاری۔ کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کا بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا شرکاء سے خطاب۔ بولے، وزیر اعظم بجلی کے بل کم کریں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی حکومت ہی چلی جائے۔ ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو دھرنا لاہور، پشاور اور کوئٹہ بھی پہنچے گا۔ احتجاج کا دائرہ پورے ملک کے گلی کوچوں میں پھیلا دیں گے۔ 7 نکاتی ایجنڈا حکومت کے سامنے رکھ دیا، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون بادلوں کے ڈیرے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت اکثر شہروں میں بارش کا امکان۔ حالیہ بارشوں میں سندھ اور پنجاب میں نہروں میں شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیرآب۔ حیدرآباد، جامشورو اور ٹانک میں چھتیں گرنے کے واقعات۔ خیبر پختونخوا میں ٹانک، چترال، کرک میں برساتی نالے بپھر گئے۔